انڈیا نے اگر اپنے نیوکلیئر ویپنز ٹیسٹ کیے تو ہم گھاس کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن ہم نیوکلیئر بوم ضرور بنائیں گے۔ جی ہاں، یہ تھے الفاظ ہمارے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو کے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 کے بٹوارے سے، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے سپنے کو حقیقت میں بدلا۔ اسی وقت ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان بھی معرض وجود میں آیا، لیکن یہ آزادی بٹوارہ صرف خوشیوں کا سبب نہیں بنی۔ اس بٹوارے نے جنگ اور دشمنی کا ایک الگ ہی سلسلہ شروع کر دیا۔ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں پاکستان کی اس شاندار کہانی پہ، جہاں پہ جنگوں کے میدان سے لے کر نیوکلیئر ویپن تک ہمارے ملک نے اپنی ہمت دکھائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قربانیاں، ضیاء الحق کا ویژن اور نواز شریف اور ضیاء الحق کے فیصلے، یہ سب اس کہانی کا حصہ ہے۔ تو چلیے وقت کے اس سفر پر چلتے ہیں جب ان دونوں ملکوں کے آزاد ہونے کے بعد پہلی جنگ چھڑی 1948 میں۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ جموں اینڈ کشمیر کا۔ یہ ریاست مسلم اکثریت والی تھی اور وہاں کا جو راجہ تھا اس وقت وہ ہندو تھا، مہاراج ہری سنگھ۔ وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا۔ پاکستان نے یہ نہیں مانا، ہمارے پشتون بھائی پاکستان کی مدد سے کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ اپنا حق حاصل کر سکیں۔ یہ جنگ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، پاکستان اور انڈیا کی فوج آمنے سامنے لڑ رہی تھی۔ ہزاروں فوجیوں نے اپنی جان قربان کی اور آخر میں یونائٹڈ نیشنز نے آ کے 1949 میں سیز فائر کروایا اور ایک LOC ڈرا کی، جہاں ایک طرف آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا اور دوسرا حصہ انڈیا کے۔ لیکن یہ جنگ تو صرف شروعات تھی۔ اب سال ہے 1965 کا، پاکستان کے دل میں کشمیر کا درد اب بھی زندہ ہے۔ ہم نے سوچا انڈیا جو چائنا سے 1962 میں ہار چکا تھا اب کمزور ہو چکا ہے، یہ وقت تھا کشمیر کو آزاد کرانے کا۔ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا۔ ہمارے جوان گوریلا فائٹرز بن کر انڈیا کے اندر گھس گئے، سوچا کہ وہاں کے لوگ انڈیا کے خلاف بغاوت کریں گے، لیکن یہ پلان کام نہ کیا۔ کشمیر کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور انڈیا نے پلٹوار کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف کشمیر میں بلکہ لاہور اور سیالکوٹ تک اپنی فوج بھیج دی۔ یہ جنگ ٹینکوں، جہازوں اور پاک فوج کے جذبے کی جنگ تھی۔ اور میں بتاتا چلوں، یہ وہی جنگ ہے جس میں MM عالم نے 1 منٹ میں انڈیا کے 5 جہاز گرائے تھے۔ آخر میں یونائٹڈ نیشنز نے 1965 کی ستمبر میں سیز فائر کروایا اور تاشکند ایگریمنٹ ہوا، جو کہ اس وقت USSR اور اب کے ازبکستان کا حصہ ہے۔ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا اور دونوں ملک اپنی سرحدوں پر واپس چلے گئے۔ کشمیر وہ تو ہمیں نہیں ملا، لیکن اس جنگ نے ہمیں ایک بات کا ضرور احساس دلا دیا کہ انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ تو بڑا ضرور چاہیے، کچھ ایسا جو دنیا کو ہماری طاقت کا احساس دلائے۔ اب سال ہے 1971۔ یہ سال پاکستان کے لیے بہت دردناک تھا، جب ایسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا۔ انڈیا کی مدد اور دخل اندازی نے اس جنگ کو اور سخت کیا اور یہ ایک ایسا زخم ہے جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اب بات کرتے ہیں سیاچن کی، جہاں پاکستان اور انڈیا 1984 سے دنیا کے سب سے اونچے میدان جنگ میں ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ یہ جگہ کشمیر کے نارتھ میں اتنی سردی اور خطرناک ہے کہ وہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ 1949 کے ایگریمنٹ میں سیاچن کا ذکر صاف نہیں تھا، اسی لیے انڈیا نے 1984 میں آپریشن مقدوس شروع کیا، جہاں اس نے پورا سیاچن کا گلیشیئر قبضے میں لے لیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور آج بھی یہ جنگ چھوٹی موٹی شکل میں جاری ہے۔ وہاں کے پاک فوج نہ صرف دشمن سے بلکہ سردی اور برف سے بھی لڑتے ہیں۔ سیاچن نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کے ساتھ ہر مورچے پر مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہماری سب سے بڑی حفاظت ہے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے کئی سائنٹسٹ کو بلایا اور کہا کہ ہمیں نیوکلیئر ویپن بنانا ہے تاکہ کوئی ہمیں پھر سے نہ ہرا سکے۔ لیکن یہ خواب 1974 میں اپنا اصلی رنگ لایا جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا۔ اس وقت خان صاحب نیدرلینڈز میں یورینکو کے پاور پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ انڈیا کے 1974 نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ میں یورینیم انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی لا سکتا ہوں، مجھے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے دو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا، ڈاکٹر خان تم ہمارا مستقبل ہو، آؤ اور پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دو۔ 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہوٹا میں خان ریسرچ لیبارٹریز بنائی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ خان صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے ٹیکنالوجیز چرائی، نیدرلینڈز پہ ان پر مقدمہ چلا، لیکن وہ پاکستان کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اور پھر 1978 میں KRL نے یورینیم کو بم کے لیے تیار کیا۔ 1984 تک
خان صاحب نے کہا کہ ہم نیوکلیئر بم بنا سکتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک شاندار لمحہ تھا. لیکن دنیا کو پاکستان کی یہ طاقت پسند نہ آئی. امریکہ نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان نے نیوکلیئر بم بنائے تو ہم پاکستان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. امریکہ نے 1977 میں سیمنگٹن امینڈمنٹ کے تحت پاکستان پر سینکشن لگائے. 1979 میں کوہوٹا پلانٹ کی وجہ سے اور سینکشنز آ گئے. 1990 میں پریسلر امینڈمنٹ نے $546 ملین اور F-16 جیٹس روکے. جنرل ضیاء الحق جو 1977 سے لے کر 1988 تک حکومت میں تھے، انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کو پوری طاقت دی. خان صاحب سے ان کی بات ہوتی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا سر مجھے ریسورسز دیں، میں نیوکلیئر بم بنا دوں گا. جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا خان یہ پاکستان کا مستقبل ہے لیکن ذرا سنبھل کے کام کرو. لیکن ضیاء الحق کو خان صاحب کی پبلک باتوں پر شک بھی تھا. انہوں نے 1982 سے لے کر 1983 تک خان صاحب پہ نظر رکھی کیونکہ ان کو شک تھا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو بھی دے رہے ہیں. پھر بھی ضیاء الحق نے خان صاحب کا پورا ساتھ دیا اور نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھتا رہا. اب آتا ہے سال 1998 جب پاکستان نے پوری دنیا کو ہلا دیا. مئی 1998 میں انڈیا نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور دنیا کو اپنی طاقت دکھائی. پاکستان کے سامنے سوال تھا کہ اب کیا. نواز شریف نے ڈاکٹر خان سے پوچھا کیا ہم تیار ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم بالکل تیار ہیں، ہمارے پاس پلوٹونیم اور یورینیم کے بمز تیار ہیں. انڈیا کو جواب دو اور دنیا کو اپنی طاقت دکھا دو. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے چاغی میں 5 نیوکلیئر بمز ٹیسٹ کیے. 30 مئی کو چاغی 2 میں پلوٹونیم بمز کا ٹیسٹ ہوا اور مبارک ہو پاکستان اب نیوکلیئر طاقت تھا. پاکستانی عوام جشن منا رہی تھی اور دنیا حیران تھی. امریکہ نے سینکشن ضرور لگائے لیکن پاکستان نے کہا ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. لیکن یہ کہانی خوشگوار نہیں ختم ہوتی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاورڈ کنٹری بنایا، ان کے ساتھ 2004 میں وہ ہوا جو ہر پاکستانی کے دل کو آج بھی دکھ دیتا ہے. جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں خان صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے لیبیا، ایران اینڈ نارتھ کوریا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گھر میں قید کیا گیا. دوستو یہ تھی پاکستان کی جنگوں اور نیوکلیئر پاور کی کہانی. ایک ایسا سفر جو 1947 کے بٹوارے سے شروع ہوا اور 1998 کے چاغی ٹیسٹ پر اپنے عروج پر پہنچا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نواز شریف، ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو نے مل کر پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنایا. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو ہوا کیا وہ ہمیں سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کیا ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں.